الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ انسان لوگوں کو کہنا کہ آہستہ باتیں کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جو بھیجا ہے تو انسان دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے، اور آخرت کی تیاری کیا ہے؟ آخرت کی تیاری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بہت بڑی ذمہ داری دی ہے کہ دنیا میں ذمہ داری کو پوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے وعدے پورے کریں گے۔ کہ دنیا میں رہ کر ذمہ داری کو پورا کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو ذمہ داری کے پورا کرنے کی جگہ بنائی ہے۔ اور ذمہ داری کیا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ نے دنیا کو حقوق ادا کرنے کی جگہ بنائی۔ حضرت مجلس صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ دنیا محنت کی جگہ ہے، اور قبر آرام کی جگہ ہے، اور جنت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدلہ لینے کی جگہ ہے، انعام ملنے کی جگہ ہے۔ تو دنیا میں انسان حقوق کے ساتھ جڑا ہوا ہے، حقوق ادا کرے گا تو آخرت میں بدلہ ملے گا۔ یہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ کہ سب سے پہلا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق دنیا میں ادا کرے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے دلوں میں اللہ کے یقین کو ٹھیک کرے۔ تبلیغ کی محنت کا خلاصہ دلوں میں یقین ہے۔ اسے لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اے میرے پیارے بیٹے، ہر عمل میں یقین کو پیدا کرنا۔ جس عمل سے یقین رخصت ہو جائے گا وہ عمل سست بن جائے گا۔ جس عمل کا یقین زندگی میں نہیں ہوتا وہ عمل کیا بنے گا؟ سست بنے گا۔ گشت کرنے پر اللہ کی طرف سے کیا کیا انعامات ملتے ہیں۔ آدمی کے سامنے گشت کے لائن کے فضائل کہ میں گشت کروں گا کتنا ملے گا۔ حدیث پاک ہے مغبرت قدماہ فی سبیل اللہ عز وجل الا حرم اللہ علی النار، کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، گشت میں نکلتا ہے، اللہ کے دن کی فکروں میں نکلتا ہے، اور اس پر جو گرد و غبار ہوتے اس پر اللہ پاک جہنم کی آگ کو حرام کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ حدیث پر یقین ہوگا تو آدمی کبھی گشت نہیں چھوڑے گا کہ میں نکلوں۔ حضرت فرماتے تبلیغ کا مقصد یقین کی تبدیلی ہے کہ ہر عمل میں یقین آ جائے۔ جس عمل میں یقین کی مایا بنتی ہے وہ عمل قوت والا بنتا ہے۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے جو بنیادی محنت کی مکہ کی 13 سالہ زندگی میں کہ آپ نے صحابہ کرام کے دلوں سے اللہ کے یقین کو بٹھایا اور غیروں کے یقین کو ہٹایا۔ دنیا کے یقین کو ہٹا کر، دنیا کی فکروں کو نکال کر آخرت کے غم کو بھرا اور اللہ سے ہونے کو بھرا۔ کہ پورا صحابہ کا مجمع اللہ سے براہ راست لینے والا بن چکا تھا کہ کس سے لیں گے؟ کہ اللہ سے لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی باندھی ایمن، آپ نے فرمایا جنتی عورت کو دیکھنا ہو نا تو ایمن کو دیکھ لو۔ عبد فرماتے تھے صحابہ کے سامنے کہ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ مجھے جنتی عورت دیکھنی ہے تو ایمن کو دیکھ لو۔ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئی، مدینہ منورہ گئی ہجرت کے لیے، ہجرت کر کے مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے مقام منصرف جگہ، وہاں مغرب کا وقت ہو چکا، روزے کی حالت میں تھی۔ لیست معہا ماء، ساتھ میں پانی نہیں تھا، تو اللہ سے کہا یہ اللہ میں روزے کی حالت میں ہو، تیرے راستے کے سفر میں ہو، مجھے پانی کی ضرورت ہے، مجھے پانی دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر وہ یقین کی مایا بنائی تھی کہ اللہ نے براہ راست ان کی بات سنی اور اللہ نے آسمان سے ڈول اتارا، ڈول، اور اس ڈول میں پانی تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، بالکل سفید پانی۔ ایمن نے وہ پانی پیا اور اپنی پیاس کو ختم کیا، اور اپنے پاس جو برتن تھے سارے کے سارے برتنوں کو پانی سے بھر لیا۔ ایمن فرماتی ہے اس پانی کے پینے کے بعد میں عرب کے صحراؤں میں گرمی کے موسم کے روزے رکھتی تھی، مجھے کبھی پیاس نہیں لگی۔
مقصود ہے یقین، اللہ کی ذات پر یقین۔ مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، زکریا علیہ السلام ان کے خالو ہوتے ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام نے اپنے کمرے میں مریم کو رکھی، مریم کی پرورش کے لیے۔ مریم کمرہ بن کر کے زکریا علیہ السلام تبلیغ میں نکلے۔ ملک شام کی مارکیٹ میں، گلیوں میں، بازاروں میں انبیاء علیہ السلام اتنے بڑے ہونے کے باوجود، اتنے منصب پر ہونے کے باوجود انبیاء عمومی گشتوں میں چلتے تھے۔ عمومی گشتوں میں چلنا اس صفات انبیاء ہے اور اس صفات صحابہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی آپ سیرت پڑھیں گے تو انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کو دین پر لانے کے لیے انبیاء نے پیدل بہت سفر کیے ہیں، لمبے لمبے گشت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا سفر ہے ایجپٹ سے لے کر مدین تک، جب شعیب علیہ السلام ملے اور شعیب علیہ السلام کی لڑکی سے موسیٰ کا نکاح ہوا، پورا آپ کا سفر پیدل ہے۔ میرے نبی کا پورا سفر مکہ المکرمہ سے طائف تک پیدل ہے۔ طائف کتنا کلومیٹر؟ مکہ سے 99 ہے۔ اس زمانے کے، ابھی جہاں سڑکیں ہیں، اس زمانے میں تو روڈوں کے ٹھکانے نہیں تھے، اور آپ کا کتنا خطرناک سفر ہوا ہے وہ طائف کا، کہ اللہ کے بندوں کو ہدایت کیسے ملے۔ تو زکریا علیہ السلام تبلیغ میں نکلے، واپس آئے ریٹرن تو دروازہ پر تالا تھا، تو دیکھا مریم علیہ السلام پھل کھا رہی ہے، تالا لگا ہوا ہے، اور مریم علیہ السلام پھل کھا رہے بغیر موسم کے۔ سردی کا موسم تھا اور گرمی کے پھل کھاتے وہ، اور وہ پھل پورے ملک شام کی مارکیٹ میں نہیں تھے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم تو یہ پھل کہاں سے لائی؟ ادھر ادھر کی بات نہیں، قالت هو من عند اللہ، یہ پھل مجھے میرے اللہ نے براہ راست کھلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مدد کرنے پر آتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کی اسباب کے ذریعے بھی کرتا ہے، بغیر اسباب کے بھی کرتا ہے۔ اسباب کے ذریعے بھی کرتا ہے جو دنیا میں ہو رہی ہے، بغیر اسباب کے بھی براہ راست اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ پھر مریم نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میرا اللہ اتنی بڑی قدرت والا ہے کہ بے حساب بندوں کو روزی عطا فرماتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کی عمر 99 پلس، 100 یا 100 کے اوپر تھی، داڑھی پوری سفید، بال سفید، اولاد نہیں تھی، اور ان کی عورت تھی بانج عورت کو اولاد نہیں ہوتی۔ تو اللہ سے کہ اللہ جب تم مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلا سکتا ہے تو یا اللہ تو مجھے بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے۔ ہاتھ اٹھا دیا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء، یا اللہ تو مجھے نیک اولاد دے دے تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ سب سے بڑی طاقت جو ہوتی ہے بھائی یہ یقین کی ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر مخلوقات کا تأثر دلوں سے نکل کر خالق کا یقین دل پر آتا ہے، دنیا کا تأثر نکل کر آخرت کا تأثر دل میں آتا ہے، اور اسباب کا تأثر دلوں سے نکل کر اسباب بنانے والے مسبب الاسباب کا یقین دلوں میں آتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے بار بار نکلنے سے۔ تو زکریا علیہ السلام تو نماز میں ہی تھے اور اللہ نے خوشخبری سنا دی، فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری سناتے ہیں۔ نام بھی اللہ نے دیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، اے زکریا ہم آپ کو ایسے بچے کی خوشخبری سناتے اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ نام روئے زمین پر اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا، یہ قرآن میں اللہ نے کہا لم نجعل له من قبل سمیہ۔ تو سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ یقین کی بات ہے کہ آدمی یقین، اللہ کے جو وعدے، اللہ کے وعدے اس وقت تک پورے ہوں گے جبکہ ہمارے دلوں میں یقین ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کا یقین بنایا۔ آپ کے پیچھے وہو ردیف ہو، آپ کے اونٹنی کے پیچھے ایک غلام تھے ابن عباس، جو بعد میں بڑے صحابی بنے، مفسر قرآن بنے۔ آپ ان کو یقین سکھا رہے، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے بچے تو اللہ کی دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، یعنی تیری حفاظت اللہ کے دین میں ہے، کہ تو اللہ کی دین کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند بن تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اللہ کی مدد کو۔ پھر آگے کی بات سکھائی، جب تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑ تو کس سے مانگ؟ اللہ سے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، ابو ہریرہ فرماتے ایک بار میرے قریب ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے، تو اللہ کے میں کہا ابو ہریرہ دیکھو کیا مانگتے ہیں؟ تو صحابی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نمک کی کنکری مانگ رہے تھے۔ کیا مانگ رہے تھے؟ نمک کی ڈلی آتی ہے نا چھوٹی سی،
وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تمہیں مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مدد طلب کرو. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ جس کی عبادت اسی سے استعانت، کہ عبادت کس کی؟ کہ اللہ کی. تو مدد کس سے طلب کریں گے؟ یہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں سکھایا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. ایک مدینے کے انصار صحابی غریب تھے، تو ظہر کی نماز پڑھے گھر سے نکلے تو بیوی نے سوچا پڑوس والوں کو پتہ نہ چلے ہمارا حال، کہ میرا کیا حالت ہے، کیا پوزیشن ہے. تو اس نے کیا کہ گھر میں چکی چلائی. گھر میں اس نے چکی چلائی تاکہ چکی کی آواز پڑوس والے سنیں گے تو سمجھیں گے گھر میں کھانا ہے. اور باہر نکل کر تندور میں آگ جلائی، حالانکہ کچھ نہیں تھا. تھوڑی دیر کے بعد ان کے شوہر آئے نماز پڑھ کے، تو دیکھا گھر میں چکی کی آواز آ رہی ہے اور دھواں اٹھ رہا ہے. تو پوچھا بیوی کو کیا ہے؟ سمجھے کوئی کھانا بانا پک رہا ہے، گھر میں تو کچھ تھا نہیں. تو بیوی نے کارگزاری سنائی تاکہ کوئی یوں نہ سمجھے کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، اسے لوگوں کا دل بہلانے کے لیے، بچوں کا نہیں لوگوں کا دل، تاکہ ہمارے گھر میں کوئی ادھر سے ادھر کوئی مدد نہ کر ڈالے. اس لیے ہمارے گھر میں نے ایسا کام کیا کہ چکی چلانا شروع کیا تاکہ چکی کی آواز آ جائے. حضرت صاحب واپس جیسے وہ صحابی گھر میں داخل ہوئے تو چکی میں سے آٹا نکل رہا ہے، اتنا پھول پھٹافٹ آٹا چکی میں سے. تو گھر میں جتنے تھے برتن، گھر میں جتنے برتن سارے کے سارے برتن آٹے سے بھر لیے، اور باہر جا کر دیکھا تو تنور پر روٹیاں پک پک کے نکل رہی ہے. یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی مدد. پھر وہ چکی پورے گھر کے برتن بھر گئے تو انہوں نے سوچا لاؤ چکی کے اوپر کا پارٹ صاف کر دو. یوں کر کے چکی کا پارٹ اٹھا دیا. پھر حضور کی خدمت، یا رسول اللہ ایسا ہوا ہے. آپ نے فرمایا چکی کا پارٹ تم نے اٹھایا تھا؟ کہ ہاں. تو میرے نبی نے فرمایا اگر تم چکی کا پارٹ نہ اٹھاتے تو دو روایت لکھی ہے، تیری زندگی تک یا میری زندگی تک یہ چکی چلتی رہتی، کبھی چکی بند نہ ہوتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ اندر کی یقین کی بنیاد پر ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. ایک صاحب حضور کی خدمت، یا رسول اللہ بہت فاقہ ہے، بلکہ آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے پہلے مسجد میں آئے تو ایک صحابی کو دیکھا سوئے ہوئے ہیں، ابو امامہ باہری، بالکل پریشان، اور ان کا انگوٹھا ان کی انگلی ان کے دانتوں کے بیچ میں تھی. تو آپ نے کہا یا امامہ ہوا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی قرضہ بہت ہے اور گھر کے مسائل بہت ہیں، ہم بدین قرضہ بھی ہے اور گھر کے ساماجک پرابلمز بھی ہیں. تو آپ نے کہا الا اعلمک بکلمات اذا قلت، میں تجھے چند کلمات بتاؤں اگر تو اس کو یقین سے پڑھے گا اللہ تیرے مسئلے حل کر دے گا. بتا اللہ کے نبی. صحابہ کرام نبی کی بات کو یقین سے لیتے تھے، ہم نبی کی بات کو شک سے لیتے ہیں. جتنا ہمیں 2 رکعت پر یقین ہے اتنا 2 روپیوں پر یقین ہے. یہ دعا پڑھ تو فجر کے بعد اور مغرب کے بعد، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اب وہاں فرماتے رضی اللہ عنہ ہفتہ میرا ہوا تھا، قد اللہ عنا دینی وہمی، اللہ نے میرے سارے قرضوں کو بھی دور کر دیا اور میرے اللہ نے میرے گھر کے سارے مسائل کو بھی حل کر دیا. وہ یقین پاورفل تھا. اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں مقام پر آدمی یقین کے مذاکرے خوب کرے. اپنے بچوں کے سامنے اپنے آپس میں جتنا یقین بولتا رہے گا نا تو اللہ تعالیٰ کی مدد زمینوں پر اترے گی. اللہ تعالیٰ کے وعدے یقین پر ہے. اس کا نام ہے کیا؟ ایمان. کہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو ایمان کمزور ہو اس کا علاج کیا؟ کہ جس طرح کپڑا ہوتا ہے نا پرانا، اس طرح ایمان پرانا ہوتا ہے. کپڑے کے نقش و نگار جس طرح مٹ جاتے ہیں اس طرح ایمان ختم ہو جاتا ہے. ایمان پھر نماز پر کھڑا نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت پر کھڑا نہیں کرتا. ایمان اتنا کمزور کہ رات کی تنہائیوں میں گناہوں سے نہیں بچاتا. میرے نبی نے کہا اللہ سے دعا کرو، فاسأل اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو تر و تازہ رکھے. صحابہ کا ایمان کتنا پاورفل، بات ختم کرا، اتنا پاورفل صحابہ کا ایمان، اتنا پاورفل کہ صحابہ کو پوچھا گیا ابن عمر کو کہ صحابہ ہنستے تھے؟ الصحابۃ یضحکون، کہ نعم صحابہ ہنستے تھے، ولیکن والایمان فی قلوبہم اعظم من الجبال، کہ صحابہ کرام کا ہنسنے کے وقت ان کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا. یعنی ابن رواحہ ان کی بیوی کی گود میں رونا شروع کر دیا. بھائی کوئی بیوی کی گود میں روتا ہے؟ کتنا غفلت کا ماحول ہے. ہادی بیت الغفلہ، غفلت کا ماحول ہے بالکل پورا. تو بیوی کی گود میں چیخ لگائی، وہ رونے لگے تو ان کی بیوی بھی رونے لگی. ابن رواحہ کی کہ تو کیوں روتی ہے؟ کہ انت تبکی انا ابکی، کہ تم روتے ہو اس لیے میں روتی ہوں کہ مجھے تو پل صراط، تیری گود میں پل صراط کی یاد آ گئی.
کہ ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہے. ابن رواحہ کا کیا ہوگا؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہے. ابن رواحہ کی باری آئے گی تو ابن رواحہ کیا جہنم میں گر جائے گا یا پل صراط پر سے گزر کے جنت میں چلا جائے گا؟ صحابہ کرام کا اتنا ایمان تھا تب بھی اللہ کا خوف اتنا تھا. حضرت فرماتے جتنا یقین مضبوط اتنا خوف مضبوط. اللہ کا ڈر جتنا یقین بڑھتا جاوے گا اتنا خوف بڑھتا جاوے گا. اور یقین و تقوی کا نام ہے ایمان. یقین و تقوی کا نام ہے کیا؟ ایمان. ایمان ہے امید اور تقوی خوف کے درمیان. اتنا پاورفل ایمان کے باوجود صحابہ کو کیا کہ اللہ کے نبی نے جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیسے اپنے ایمان کو نیا کرے تازہ کرے؟ کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ. تو آپ نے اس کا علاج بتایا ایمان بنانے کا. اکثر من قول لا الہ الا اللہ، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے اپنی مجلسوں میں بولو. اپنی مجلسوں میں، اپنے گھروں میں جہاں بیٹھتے ہو اللہ سے ہونے کو اتنا بولو اتنا بولو. باغات والوں کے سامنے، حکومت والوں کے سامنے، طاقت والوں کے سامنے. انبیاء بولے باغات والوں کے سامنے کہ حکومتوں کے سامنے اللہ سے ہونے کو بولا. حکومتیں ٹوٹی لیکن اللہ باقی ہے. باغات والوں کے سامنے، قوم سبا کے سامنے 13 انبیاء نے دعوت دی کہ باغات کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کرتا ہے. عزت ذلت اللہ کے قبضے میں ہے. تو بھائی یہ ساری کی ساری جو صفات زندگی میں لانے کے لیے اللہ کے راستے کے نکلنے کی محنت ہے. ایمان جو بنتا ہے وہ دعوت سے بنتا ہے. اور ایمان پکتا ہے مجاہدوں میں پکتا ہے. کہاں پکتا ہے؟ ایمان کہاں پکتا ہے؟ مجاہدوں میں پکتا ہے. اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے ایمان پھیلتا ہے اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے ایمان بچتا ہے. تو ایمان جو پکے گا وہ مجاہدوں کی بھٹی میں پکے گا. صحابہ کرام کا ایمان انگاروں پر پکا، احد کی وادی میں پکا، بدر کے میدانوں میں پکا، خندق کی بھوک اور خندق کی سردی میں صحابہ کا ایمان مضبوط بنا ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے بنے گا بھائی؟ اس کے لیے اللہ نے ایک آسان محنت دی ہے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے کہ ایک کام پورے عالم میں چلا 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 کہ دنیا کے کونوں میں آپ کو دعوت کی فضا ملے گی. اور افریقہ کے صحراؤں تک یہ دعوت کا کام دنیا میں ہو رہا ہے. اور جماعتیں ملکوں میں پہنچی، ملکوں میں جماعتیں کام کر رہی. اس لیے ہم بھی ارادہ کریں انشاءاللہ اللہ کے دن کی مہروں کو لے کر عالم میں جائیں گے. تو انشاءاللہ آدمی کا کام ہے ارادے کرنا، عزائم کرنا. وہ لے کون جائے گا؟ اچھا باہر جانے کے لیے وہ پیسے نہیں ہیں، سفر کے لیے پیسے ہیں. سفر کے لیے کیا پیسے؟ سفر کے لیے تو پاسپورٹ ہے. پاسپورٹ سفر کے لیے ہے، پاسپورٹ بیرون کے لیے نہیں ہے. کہ پاسپورٹ کس کے لیے؟ کہ پاسپورٹ تو سفر کے لیے، بیرون جانے کے لیے. تو اندر کا یقین اور اندر کی صفات ہے. اور اندر کی صفات ہوں گی، اندر کا یقین ہوگا تو اللہ لے جائے گا. ارادے کرو ملکوں میں جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے، اللہ لے جائے گا. اور زیادہ لمبی عمروں کا انتظار مت کرو. سفید داڑھی ہو چکے، سفید داڑھی تو آپ یہ نہ سمجھے بہت لمبا ہے، اس کا اسٹیٹس پورا ہو گیا ہے. بچپنے کے بعد جوانی پوری ہو گئی، بڑھاپا ہوگا، بڑھاپے کے بعد ہے کیا؟ اب تو قبر کا گڑھا ہے. تو قبر کے گڑھے میں جانے کے بعد اللہ نے موقع دیا ہے کہ زندگی میں کچھ وقت لگ جائے. ہمارا عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ مولانا صاحب کا محفوظ سناتے تھے. حضرت مولانا صاحب کی ایک تمنا تھی ہر انسان کے مرنے پہ اللہ 2 کام کرا دے. ایک خدا کے گھر کی زیارت کرا لے، نمبر 2 اس کے اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگ جائے. کیا لگ جائے؟ تو سب ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ. تو کون بتاؤ؟